کہ برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، خیر و شر کے سارے معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں. اول و آخر آدمی کو برکت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے، برکت کی امید اللہ ہی سے رکھنی چاہیے. آدمی کا دل اللہ تعالیٰ ہی سے جڑا رہنا چاہیے، غیر اللہ سے اس کا دل حصول برکت کے لیے نہ جڑے. مریض دوا کھاتا ہے لیکن شفا اللہ سے رکھتا ہے، یہی معاملہ یہاں بھی ہونا چاہیے. اگر آدمی کا دل اللہ کی طرف سے پھر کر دوا پر آ جائے، اسے شرک اصغر کہا گیا. یہی معاملہ یہاں بھی ہو جائے گا. پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے برکت حاصل کرے. اور دوسری بات یہ کہ کن چیزوں کو اللہ نے بابرکت قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو مبارک قرار دیا. کسی بھی چیز کے مبارک ہونے کے لیے قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. اب ہم نے مان لیا اپنے طور پر کہ جو ہے کس فلاں چیز بڑی مبارک ہے، فلاں چیز میں بڑی برکت ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حضرات ہیں، قرآن مجید جس ریحل پہ رکھا جاتا ہے، لکڑی کا جو سہارا ہوتا ہے جس پہ، لوگ اب اس کو بابرکت مان لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن بابرکت ہے، یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ بابرکت ہے. اب انہوں نے وہ جو ریحل جس پہ رکھا جاتا ہے اس کو بھی مبارک مان لیا. اب اس کے بعد پھر اس کی برکت کے سلسلے چلتے رہتے. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے مبارک نہیں کہا ان کو بابرکت مان لیتے ہیں. جیسے کعبۃ اللہ کا غلاف ہے، غلاف کعبہ، کعبۃ اللہ پہ جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر ہے، لیکن اس میں چڑھایا جانے والا غلاف وہاں سے اتار لیے جانے کے بعد شرعی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت یہ کپڑے کی ہے. اس میں اگر سونا ہے تو وہ سونا ہے، اگر ریشم ہے تو ریشم ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں کوئی برکت نہیں رہ جاتی. وہ کپڑا کعبۃ اللہ سے اتر آیا، غلاف کعبہ تو وہ کپڑا ہے. لوگ غلاف کعبہ کو بابرکت سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے تقسیم کر کے لاتے ہیں اور لا کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں باقاعدہ لگاتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے بعض مسجدوں کے اندر، آپ کے شہر کی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، بعض مسجدوں کے اندر باقاعدہ وہ کپڑا فریم کر کے لگایا ہوا ہے ایک دیوار پر. نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد نمازی آتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کبھی سر جھکا کے جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تو برکت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، کسی چیز کے بابرکت ہونے کے لیے قرآن و سنت سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے. اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اس سے برکت کے حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو طریقہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ، یعنی صحابہ نے اسے کس طرح بابرکت سمجھا، اللہ کے نبی نے اسے کس حیثیت سے بابرکت قرار دیا، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. حاضرین گرامی قدر، ان تین بنیادی باتوں کو یاد رکھ کر اگر ہم اور آپ کسی بھی چیز میں برکت کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر یقین مانیے ہمارا برکت کے حصول کے لیے کوشش کرنا جائز ہے، صحیح ہے. بلکہ آدمی کو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی برکت سے آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا، آدمی کے اندر برکت کی طلب ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسی چیز کو سبب بنا لیتا ہے، چاہے وہ غیر اللہ سے برکت کی امید رکھے، یہ شرک اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتی. اللہ کے علاوہ کسی سے بھی آدمی یہ امید رکھتا ہے وہ برکت دیں گے، یہ برکت دیں گے. اور سبحان اللہ، ہمارے سماج میں کس سے لوگ برکتیں لیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو پہلے دن سے فطرت اسلام پہ پیدا ہوا بچہ، توحید پر پیدا ہوا بچہ، پہلے ہی دن سے اس بچے کے لیے برکت کے حصول کے لیے آستانوں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جھنڈوں کے پاس جاتے ہیں، ڈنڈوں کے پاس جاتے ہیں. اور غیر مسلم ہیں تو وہ تو مندروں میں جاتے ہیں، اور بعض مسلمان مندروں تک جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. خیر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ وہ نیک ہو سکتے ہیں، وہ ولی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے برکت دینے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ نے یہ اختیار ان کو نہیں دیا کہ وہ برکت دینے والے ہو جائیں. اب آدمی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی یہ امید رکھے کہ وہ برکت دیں گے تو پھر یوں سمجھیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. وہ شرک جو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال لے جاتا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور برکت دینے والے ہیں، اور اگر کوئی آدمی دوسرے مرحلے میں آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایسی چیزوں کو برکت کا سبب سمجھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت کا سبب نہیں بنایا. تو پھر یہ آدمی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے.
وہ شرک اکبر نہیں لیکن شرک اصغر ہے جو اسے شرک اکبر تک لے جائے گا. ایسا کام کرے. مثال کے طور پر یہی مثال جو آپ نے دیکھی, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں, آتے ہوئے وہاں سے بہت سارے دھاگے, بہت سارے تعویذ اور بہت سارے پھول اور بہت ساری چیزیں وہاں مزار پر لگا کے پوچھ کے کر کے لاتے ہیں, اور لانے کے بعد بچے کے گلے میں باندھ دیتے ہیں یا کسی کے ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں, کسی کی کمر پہ باندھ دیتے ہیں, نئے دلہا دلہن کو پہنا دیتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے. سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ بزرگ ہیں, ان کے نام کا یا ان کے آستانے کا یا ان کے قبر کو چھو کر آیا ہوا یہ جو تعویذ ہے, یہ جو دھاگا ہے, یہ بابرکت ہو جائے گا, یہ ان کی زندگی میں برکت لے آئے گا. کہتے ہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے برکت, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے. سمجھیے بات کو یہاں. اب اگر یہ لینے والے پہننے والے حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جن کے نام سے وہ دھاگا آیا, جن کے پاس سے وہ دھاگا آیا, جن کے آستانے سے وہ دھاگا آیا, جن کے پاس سے یہ چیزیں آئیں وہ برکت دینے والے ہیں, تو پھر یہ شرک اکبر آدمی کو دائرہ اسلام سے نکالنے والی بات. آدمی کو مسلمان نہیں رہ دیتی یہ چیز. اور اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ان کو جو ہے برکت دینے والا نہیں مانتا, لیکن سمجھتا ہوں کہ اس میں برکت ہو سکتی ہے, اللہ اس میں برکت دے سکتا ہے, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. اس لیے یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. اور جو آدمی یہ کرے گا اسے خیر و برکت ملنے کے بجائے الٹا نحوست و بے برکتی اس کی زندگی میں آئیں گے. آپ یہ بات یاد رکھیے گا. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بدعت ایجاد کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن مسئلہ آپ کی سمجھ میں یہ بھی آنا چاہیے کہ یہ بدعتیں زندگی میں برکت لاتی نہیں بلکہ بے برکتی کا سبب ہیں. اس سے برکت آتی نہیں, برکت جاتی ہے. وجہ کیا؟ آپ نے برکت مانگی تو اللہ سے, لیکن طریقہ آپ کا صحیح نہیں, طریقہ آپ کا غلط ہے. وہ راستہ جو اللہ نے نہیں بتایا آپ اپنی طرف سے برکت کا تلاش کر رہے ہیں. جس راستے اللہ دینا چاہتا ہے وہاں سے لینے تیار نہیں. آپ کہہ رہے نہیں میں اس راستے سے لوں گا, میں فلاں کے ذریعے لوں گا. اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ راستے سے ہٹ کر اگر آپ چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں دے گا. سبحان اللہ. بھائیو, ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ جو مسئلہ ہے تبرک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ عام ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ لفظ تبرک صحیح سے نہیں بولتے, تبرک کہتے ہیں. ہماری عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا تبرک کہتے ہیں, تبرک بھی نہیں بول پاتے, تبرک کہتے ہیں. لیکن بہرحال زندگی میں اسے عام کیے ہوئے ہیں. جو جاتے ہیں, حتیٰ کہ آپ نے سنے ہوں گے کہ مندروں کے لڈو لاتے ہیں, کیا سوچ کر مزے کے لیے, کسی دکان سے خریدنے میں حرج نہیں. لیکن جو لانے والے مندر کے نام کا لڈو لا کے کھلاتے ہیں غیر مسلم, تو مسلمان بھی جاتے ہیں تو بسا اوقات مندر اور کبھی کبھار مندروں سے نہیں لاتے لیکن مزاروں اور آستانوں سے لاتے ہیں. کہتے ہیں فلاں کا تبرک لایا ہوں, فلاں کا تبرک لا کے دے رہا ہوں, فلاں کا تبرک بانٹ رہا ہوں. اللہ کے بندو, وہ کھائی جانے والی چیز ہو, وہ پی جانے والی چیز ہو, وہ پہننے والی چیز ہو, وہ اوڑھنے والی چیز ہو, حتیٰ کہ لوگ مٹی تک اٹھا کے لے آتے ہیں, مٹی تک اٹھا کے لے آتے ہیں. اسلامی شریعت نے جس چیز کے بابرکت ہونے کو نہیں بتایا, ایسی کسی بھی چیز کو لانا اور یہ سمجھنا یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بدعت ہے. اور ایسا کرنے والے لوگ بہت بری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے محروم ہو کر نحوست اور بے برکتی کی طرف جائیں گے. اور میں نے